ویڈیو سننے سے پہلے پاکستان اور ISI کے گمنام سپاہیوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ ٹینکوں کو آج کل کی لڑائیوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عموماً فوجیں انہی کی آڑ میں حملے کرتی ہیں اور ٹینک کسی بھی فوج کی جیت یا شکست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹینک دستے کو کیولری کہا جاتا ہے۔ ایک کیولری ریجمنٹ میں مختلف فوجوں کے لحاظ سے ٹینکوں کے مختلف سکواڈرن شامل ہوتے ہیں۔ بھارتی بزدل افواج نے دنیا بھر کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی جو دوسری جنگ عظیم میں العالمین صحرا میں لڑی گئی تھی کو بھی تعداد کے لحاظ سے مات کر دیا۔ 6 ستمبر کو بزدل دشمن نے 600 ٹینکوں کے ساتھ چونڈا سیالکوٹ سیکٹر پہ حملہ کر دیا۔ دشمن کی بختر بند قوت کی تفصیل کچھ یوں ہے، جس نے سیالکوٹ محاذ پر 3 اطراف سے حملہ کیا تھا۔ جنرل چودھری اس وقت کے بھارتی کمانڈر ان چیف کی مایا ناز اور بھارت کی مانی ہوئی 16ویں کیولری نمبر 1 آرم ڈویژن نمبر 63 کیولری اور نمبر 2 لانسز، یہ سب بھارتی توپوں، ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں سے مسلح فوج کے مختلف حصوں کے نام ہیں۔ ان کے علاوہ نمبر 26 انفینٹری ڈویژن، نمبر 6 ماؤنٹین ڈویژن، یہ سب ڈویژن بھارتی جرنیلوں نے خاص طور سے چین سے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا اور ان میں بھاری اسلحے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تربیت یافتہ نشانہ باز توپچی بھی موجود تھے۔ یہ بختر بند ڈویژن بھارتی فوج اور انفینٹری بریگیڈ پیدل پاکستانی فوج کی ٹکر تھی۔ اب بھارت اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ اس کا مجموعی نقصان جو اس کے جدید اور بھاری اسلحے سے لیس توپ خانے نے پاکستانی پیدل افواج کے ہاتھوں اٹھایا، ایک ڈویژن بختر بند کے برابر ہے۔ جب اس قدر بے شمار اسلحے اور فوج کے ساتھ 6 ستمبر کو دشمن نے سیالکوٹ سیکٹر میں حملہ کیا تو اس حملے کو روکنے کی سعادت سب سے پہلے ہمارے جس توپ خانے کے کمانڈر کو ہوئی وہ میجر ضیاء عباس شہید تھے۔ میجر عباسی اپنی گائیڈ کیولری ریجمنٹ کے ساتھ سیالکوٹ میں موجود تھے جب دشمن نے سنچورین جیسے خوفناک ٹینکوں کے ساتھ، جنہیں لوہے کے قلعے کہا جاتا ہے، ایک سیاہ رنگ کا پردہ چاروں طرف تان دیا۔ اس آتش و آہن کے پردے کے پیچھے پیچھے دشمن کی پیدل فوج بھی ہزاروں کی تعداد میں بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ یہ نادان اور بزدل بھارتی اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ وہ اتنی زبردست قوت کے ساتھ پاکستان کو ایک ترن والا سمجھ کر نگل جائیں گے، لیکن بے وقوف دشمن نہیں جانتا تھا کہ اس کا واسطہ میجر عباسی جیسے سرفروش پاکستانی افسر سے بڑا ہے۔ میجر ضیاء عباس نے انٹیلیجنس رپورٹوں اور اپورٹوں اور اپنے فارورڈ ایریا میں کام کرنے والے کی رپورٹوں سے دشمن کے حملے کی شدت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس کے لیے فوجی ٹریننگ کے مطابق صرف یہ راستہ باقی تھا کہ اپنے ٹینکوں سمیت پیچھے ہٹ آئے، کیونکہ دشمن کے ٹینکوں کی قطاروں کا مقابلہ ان کے 5-10 ٹینک نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ پاکستانی فوج کے افسر تھے، انہوں نے پیچھے ہٹنا بغیرتی جانا۔ اس کے علاوہ ان کے دل میں یقیناً یہ بات بھی رہی ہوگی اگر وہ پیچھے ہٹ گئے اور دشمن کے راستے میں آنے والی واحد رکاوٹ کا ہی خاتمہ ہو گیا تو پھر دشمن کو سیالکوٹ GT روڈ پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ پاکستان کا یہ مایا ناز سپوت تمام مصلحتیں بالاتار رکھتے ہوئے دشمن کے مقابلے پر ڈٹ گیا، کیونکہ اس نے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان تو دے دے گا لیکن دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اپنی مختصر سی ریجمنٹ کو وہ سارے محاذ پر تو پھیلا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے سوچ و بچار کے بعد ایک انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ میجر عباسی شہید نے اپنی تمام ریجمنٹ کے ساتھ دشمن کے عین درمیان میں پوری قوت سے حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بزدل دشمن کی یلغار کا زور ٹوٹ گیا، اس کی جمعیت درمیان سے ٹوٹ کر پہلوؤں کی طرف منتشر ہو گئی۔ اس طرح دشمن کی ترتیب توڑ کر میجر عباسی نے اس کے حملے کا آدھا زور راستے ہی میں توڑ دیا تھا۔ جیسے ہی دشمن پہلوؤں کی طرف بکھرا، میجر عباسی نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنے ٹینکوں کو پاکستانی پیدل فوج کے دائیں اور بائیں منتقل کر دیا۔ اس طرح پیدل فوج کے جوانوں یعنی انفینٹری کو ان کا کور میسر آ گیا اور ان کے حوصلے دو چند ہو گئے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میجر عباسی شہید نے اپنے محض 4 ٹینکوں کے ساتھ دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ یہ انتہائی دلیرانہ اقدام تھا جو پوری دنیا کے فوجی مبصرین کے نزدیک سوائے خودکشی کے اور کوئی معنی رکھتا۔
وہ خود چونکہ کمانڈر تھے اس لیے انہوں نے اپنا ٹینک سب سے آگے رکھا۔ اللہ اکبر اور نعرہ حیدری بلند کرتے ہوئے جوش و جہاد سے اپنے مورچوں سے تقریباً 3000 گز آگے تک ایڈوانس کر گئے۔ میجر صاحب کے شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے ٹینک کا ڈھکن کھول دیا اور آنکھوں سے دوربین لگائے دشمن کی دو طرفہ گولہ باری کے عین درمیان کھڑے ہو کر اپنے جوانوں کو ہدایات جاری رکھی۔ انہوں نے اپنے اکیلے ٹینک کی مدد سے دشمن کے 5 ٹینکوں کو جہنم رسید کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ دشمن کی صفوں میں کافی اندر تک گھس آئے۔ ان کے دائیں بائیں دور دور تک دشمن کے ٹینکوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ان بے شمار ٹینکوں نے اپنی توپوں کا رخ ان کے ٹینک کی طرف رکھ کر رکھا تھا۔ میجر باز صاحب دشمن کو زک پہنچا کر بڑی پھرتی سے اس گولہ باری کی ضد سے اپنے ٹینک کو بچا لے جاتے۔ جب کسی فوج کا کمانڈر اتنی دلیری اور اول عزمی کا مظاہرہ کرے تو اس کے جوان کے جذبات کیا عالم ہوگا۔ ہر ذی ہوش اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔ وہ لوگ اپنے شیر دل کمانڈر کے دوش بدوش بڑھ چڑھ کر دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے چونڈا کو دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میجر ضیاء عباسی شہید کے پہلو میں تقریباً 150 گز کے فاصلے پر دوسرا اور تقریباً 300 گز دور ان کا تیسرا ٹینک موجود تھا۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے اس لیے دشمن کے تابڑتوڑ حملوں سے کافی دور تک محفوظ تھے۔ میجر صاحب نے یہ تکنیک اس لیے اپنائی تھی کہ کم از کم ٹینکوں کو نقصان پہنچے۔ اس طرح اگر ٹینک بکھر کر لڑے تو دشمن کی گولہ باری سے کسی حد تک محفوظ بھی رہے، اور یوں نہیں ہوتا کہ ایک ٹینک اگر تباہ ہو جائے تو وہ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی لے ڈوبے۔ ان کے ٹینک کا ڈرائیور اپنے شیر دل میجر کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میجر صاحب گولوں کی برستی بارش میں دشمن کے سینکڑوں ٹینکوں کے درمیان گرے ہوئے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر ایک شکن بھی میں نے نہ دیکھی۔ وہ دشمن کے ٹینکوں کی تعداد کو بالکل خاطر میں نہ لائے تھے۔ ٹینک کا ڈھکن انہوں نے اٹھا کر رکھا تھا اور دوربین آنکھوں سے لگائے ہوئے دشمن کی پوزیشنوں کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ہمیں گولہ باری کا حکم دیتے تھے۔ جب ہم لوگ اپنے مورچوں میں تقریباً 3000 گز دور آگے نکل آئے تو ہمارا ٹینک دشمن کے تقریباً 12-13 ٹینکوں کے نرگڑے میں آ گیا تھا۔ میجر صاحب نے انتہائی مہارت کا ثبوت دیا اور اتنی تیز برق رفتاری سے گولہ باری کرائی کہ دشمن کے تیرتے لوہے کے پگھلتے ہوئے ڈیر میں تبدیل ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ اپنے گن کا اگلا فائر کرنے کے لیے پوزیشن میں لا ہی رہے تھے کہ اچانک دشمن کا فائر کردہ ایک گولہ ہمارے اس نڈر اور جانباز افسر کی چھاتی میں لگا۔ ہمارا جواں ہمت میجر صاحب فوراً شہید ہو گئے۔ انہیں سانس کے لیے مہلت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ میجر صاحب کا خون آلود جسم ٹینک میں آ گرا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور گولہ ہمارے ٹینک کو ہٹ کر گیا۔ یہ ڈرائیور کسی نہ کسی طرح زخمی حالت میں جلتے ہوئے ٹینک سے چھلانگ لگا کر باہر نکلا اور نزدیک ہی چھپ گیا۔ میدان جنگ میں ہر طرف آگ اور دھوئیں کے ساتھ بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ حد نگاہ تک ہر طرف دشمن کے ٹینک سیاہ مست ہاتھیوں کی طرح جھومتے ہوئے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گولہ باری اس شدت سے ہو رہی تھی کہ تقریباً 4 گھنٹے تک ٹینک کے ڈرائیور کو وہاں سے سر اٹھانے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ رات کے تقریباً 9 بجے وہ کسی نہ کسی طرح زخمی حالت میں گھسیٹتا ہوا اپنے مورچوں تک جا پہنچا، جہاں اس نے اپنے میجر صاحب کی شہادت کا واقعہ موجود جوانوں کو سسکیاں لیتے ہوئے سنایا۔ اس کی دلیرانہ شہادت رہتی دنیا تک ایک مثال بن کر قائم رہے گی۔ ہماری بہادر بڑی فوج کے ٹینک رسالے نے اس صفحے شکن افسر نے 24 گھنٹے تک ناکو چنے چبائے رکھے اور ان کو 1 انچ بھی اپنے ناپاک قدم پاک سر زمین کی طرف بڑھانے کی اجازت نہ دی۔ ان کی خدمت کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ستارہ جرأت کے اعزاز سے نوازا گیا۔